بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرات کا پہلا حکمران سلطان مظفر 1342 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1392 عیسوی میں حکمران بنا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے گجرات کے مکمل اختیارات فرحت الملک کو سونپتے ہوئے اسے گجرات کا حکمران بنایا۔ فیروز شاہ کی وفات پر محمد شاہ تغلق نے بھی فرحت الملک کے تمام اختیارات بحال رکھے۔ چونکہ فرحت الملک کا ارادہ دہلی حکومت سے بغاوت کا تھا، اس لیے اس نے گجرات کے غیر مسلم زمینداروں کو ساتھ ملانے کے لیے غیر اسلامی رسومات کی ترویج شروع کر دی اور غیر مسلموں سے اچھے تعلقات قائم کر لیے۔ گجرات کے علماء نے تمام حالات محمد شاہ تغلق کو لکھ بھیجے، جس پر سلطان محمد شاہ نے اپنے ایک امیر اعظم ہمایوں ظفر خان کو گجرات کا حاکم مقرر کیا اور چتر شاہی کے ساتھ اسے گجرات روانہ کر دیا۔ جب فرحت الملک المعروف نظام مفرح کو اعظم ہمایوں کی آمد کی خبر ملی تو اس نے گجرات کے گرد و نواح سے 12,000 سپاہیوں کا ایک لشکر اکٹھا کیا۔ دونوں لشکر نہر والا کے مقام پر آمنے سامنے آئے اور ظفر خان کامرانی سے سرفراز ہوا۔ ظفر خان نے ملک راجہ کے فتنے کو قابو کیا اور پھر سومنات پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد مندل گور کے راجپوتوں کو مطیع بنایا۔ یہاں سے اجمیر، جلوارہ اور بلوارہ کا رخ کیا اور 3 سال بعد مختلف علاقے فتح کرنے کے بعد پٹن واپس آ گیا اور اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کر دیا اور خود کو مظفر شاہ کے نام سے موسوم کیا۔ جب مظفر شاہ کا بیٹا تاتار خان گجرات پہنچا تو اس نے اپنے باپ کو دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے قائل کر لیا، لیکن اسی دوران امیر تیمور کے نواسے مرزا پیر محمد نے ہندوستان میں داخل ہو کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ مرزا پیر محمد کی آمد امیر تیمور کی آمد کا پیش خیمہ تھی، اس لیے مظفر شاہ نے دہلی پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سومنات، قلعہ دیپ اور ایدر کا علاقہ فتح کر لیا۔ لیکن اسی دوران مظفر شاہ کے بیٹے تاتار خان نے اپنے باپ کو قید کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا، لیکن مظفر شاہ نے اپنے بھائی شمس خان کے ذریعے اپنے بیٹے تاتار خان کو زہر دے دیا اور اپنا تخت واپس لے لیا۔ حاکم مالوا دلاور خان کی وفات پر جب اس کا بیٹا ہوشنگ تخت پر بیٹھا تو مظفر خان نے اس پر حملہ کر دیا اور ہوشنگ کو گرفتار کر کے مالوا پر قبضہ کر لیا، لیکن جلد ہی ہوشنگ کو رہا کر کے مالوا اسے واپس کر دیا۔ سلطان مظفر خان 1403 عیسوی میں بیماری کے باعث اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ مظفر شاہ نے اپنے بھتیجے سلطان احمد گجراتی کو حکمران بنانے کی وصیت کی، لہٰذا
چچا کی وفات پر سلطان احمد گجراتی 1411 عیسوی میں حکمران بنا۔ جب مظفر شاہ کے بیٹے فیروز خان کو احمد شاہ کی تخت نشینی کی خبر ہوئی تو اس نے ہنگامہ برپا کر دیا اور ایک بڑا لشکر جمع کر کے احمد شاہ کے مقابلے میں آ گیا اور فتح سے ہمکنار ہوا۔ فیروز خان نے اس فتح کا سہرا ایک امیر بیاغ داس کے سر باندھا، جس کی وجہ سے دیگر امراء اس کے خلاف ہو گئے اور احمد شاہ سے جا ملے، جس کی وجہ سے احمد شاہ کا پلڑا باری ہو گیا اور وہ غالب آ گیا۔ اب فیروز خان معافی کا طلبگار ہوا، لہٰذا تمام باغیوں کو معاف کر دیا گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بی پی پر آپ کو خوش آمدید۔ 1412 عیسوی میں احمد شاہ نے گجرات میں دریائے سابرمتی کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام احمد آباد رکھا اور اسے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ احمد آباد اپنے وقت کا خوبصورت ترین شہر تھا، جہاں کثیر تعداد میں مساجد اور بازار تعمیر کیے گئے۔ 1413 عیسوی میں فیروز خان دوبارہ بغاوت کی طرف مائل ہوا اور ایک بڑا لشکر لے کر احمد شاہ کے مقابلے میں آ گیا۔ خون ریز جنگ میں احمد شاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ جب احمد شاہ جلوارہ کی مہم پر نکلا تو سلطان ہوشنگ نے گجرات پر حملہ کر دیا، لیکن احمد شاہ نے واپس آ کر یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ نے کوہ کرنال کے راجہ کو اپنا متی بنایا اور پھر ناگور شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن جلد ہی محاصرہ ختم کر کے احمد نگر واپس آ گیا۔ مالوا کے حکمران سلطان ہوشنگ کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے احمد شاہ گجراتی نے 1419 عیسوی میں ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مالوا پر حملہ کر دیا۔ احمد شاہ کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ سلطان ہوشنگ مندو فرار ہو گیا۔ 1424 عیسوی میں ہوشنگ کو ایک مرتبہ پھر سبق سکھانے کے لیے احمد شاہ مالوا پر حملہ آور ہوا اور مندو تک پہنچ گیا اور ایک مرتبہ پھر ہوشنگ کو شکست سے دوچار کیا۔ 1426 عیسوی میں احمد شاہ نے ایدر پر حملہ کر کے ایدر کے راجہ پونجا کو قتل کر دیا۔ 1428 عیسوی میں احمد شاہ ایدر پر دوبارہ حملہ آور ہوا اور فاتح رہا۔ جالودہ کا راجہ نہاد رائے بہمن کے حکمران احمد شاہ بہمنی کے دربار میں حاضر ہوا اور مدد کا طلبگار ہوا، لہذا گجراتی اور دکنی لشکر 2 مرتبہ ٹکرائے، لیکن دونوں مرتبہ گجراتی غالب رہے۔ جب مہائم کا حاکم فوت ہو گیا تو احمد شاہ بہمنی نے گجراتیوں سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے مہائم پر قبضہ کر لیا اور مشہور بہمنی امیر ملک التجار مہائم کا حاکم بنا دیا گیا۔ احمد شاہ گجراتی نے شہزادے ظفر کی سربراہی میں لشکر روانہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی اور طرفین
جرت و بہادری کی داستانیں رقم کرتے رہے، لیکن حتمی فتح گجراتیوں کے حصے میں آئے۔ شہزادے ظفر خان نے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی گجراتیوں اور دکنیوں کے مارکے ختم نہ ہوئے، اور 1431 میں احمد شاہ دکنی بکلانہ پر قابض ہو گیا، اور اس کے بعد قلعہ تنبول کا بھی محاصرہ کر لیا اور اس پر بھی قابض ہو گیا۔ دکنیوں سے مقابلے کے لیے احمد شاہ گجراتی بھی لشکر لے کر پہنچ گیا۔ دکنیوں اور گجراتیوں کے درمیان اس مارکے کو تاریخ جنگ مغلوبہ کے نام سے جانتی ہے۔ جنگ کے شروع ہوتے ہی گجراتیوں کا پلڑا باری ہو گیا اور انہوں نے ایک معروف دکنی امیر ازدر خان کو گرفتار کر لیا۔ جنگ کے پہلے ہی دن بہمنیوں کا اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ شام کے وقت احمد شاہ بہمنی اپنا لشکر لے کر واپس بہمن کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد احمد شاہ گجراتی نے تانسیر میں بھی ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ 1433 عیسوی میں بادشاہ نے میوات، ناگور، کلواڑہ، دہلوارہ، کوٹا، بوندی اور تولیے کے علاقے اپنے مطیع بنا لیے۔ سلطان ہوشنگ کے ایک امیر سلطان محمود خلجی نے 1436 عیسوی میں مالوا پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ گجراتی سلطان محمود سے مقابلے کے لیے نکلا۔ قلعہ مندو جنگ کا مرکز بنا۔ سلطان محمود قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گیا، جبکہ احمد شاہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران سلطان احمد شاہ کی فوج میں قحط پڑ گیا اور ساتھ ہی طاعون کی وبا بھی پھیل گئی، جس سے گجراتیوں کے لشکر میں ان گنت اموات ہوئیں اور لاشوں کی تدفین تک مشکل ہو گئی۔ اس گمبھیر صورتحال کے پیش نظر احمد شاہ نے محاصرہ ختم کیا اور واپس گجرات آ گیا۔ واپسی پر احمد شاہ بیمار ہو گیا اور 12 اگست 1442 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1442 عیسوی میں احمد شاہ گجراتی کی وفات پر اس کا بڑا بیٹا محمد شاہ گجراتی حکمران بنا، اور اس نے پہلے سال ہی ایدر پر حملہ کر کے راحت الملک کو اپنا مطیع بنا لیا۔ اسی طرح محمد شاہ نے دونگر پور کے حکمران کو بھی اپنا فرما بردار بنا لیا۔ 1450 عیسوی میں محمد شاہ نے قلعہ چینا پر حملہ کیا۔ راجہ کنکراس شکست کھا کر قلعہ بند ہو گیا۔ جب محمد شاہ نے قلعہ چینا کا محاصرہ کر لیا تو کنکراس نے سلطان محمود خلجی کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خلجی لشکر محمد شاہ سے لڑنے کے لیے نکلا تو محمد شاہ نے مقابلے کی بجائے راہ فرار اختیار کر لی۔ اسی طرح جب سلطان محمود خلجی نے گجرات پر حملہ کیا تو محمد شاہ مقابلے کی بجائے دیپ کی طرف بھاگ گیا، جس پر
گجراتی امراء نے 1451 میں محمد شاہ کو زہر دے کر اس کے 24 سالہ بیٹے قطب خان کو حکمران بنا دیا۔ 1451 عیسوی میں سلطان قطب الدین جب تخت نشین ہوا تو خلجی لشکر کی ہنگامہ خیزی اپنے عروج پر تھی۔ سلطان قطب الدین نے لشکر تیار کیا اور خلجیوں سے مقابلے کے لیے چل دیا۔ خلجیوں اور گجراتیوں کے درمیان ایک خطرناک معرکہ پیش آیا، لیکن آخرکار گجراتی غالب آئے اور سلطان محمود خلجی نے راہ فرار اختیار کی۔ اسی طرح قطب الدین نے سلطان پورہ کے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد گجراتیوں اور خلجیوں میں صلح ہو گئی۔ جب چتور کے راجا رانا کھمبو نے ناگور پر قبضہ کیا تو قطب الدین نے آ کر رانا کھمبو کو شکست دے دی۔ 1457 عیسوی میں قطب الدین نے دوبارہ چتور پر چڑھائی کی۔ شکست کھا کر رانا کھمبو نے پہاڑ کے دامن میں پناہ لی اور پھر 14 من سونا، 2 ہاتھی اور قیمتی سامان کے عوض رانا کھمبو سے صلح کر لی۔ 1467 میں رانا کھمبو نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناگور پر دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن جب قطب الدین کے لشکر نے ناگور کا رخ کیا تو رانا کھمبو نے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان قطب الدین 1468 میں بیمار ہوا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلطان قطب الدین قہر و غضب کا پتلا تھا اور نشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو جاتا۔ قطب الدین کی وفات پر عنان حکومت داؤد شاہ کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن اس کی حرکات کو دیکھتے ہوئے امراء نے اسے معزول کیا اور قطب الدین کے چھوٹے بھائی محمود کو صرف 14 سال کی عمر میں تخت نشین کر دیا گیا۔ ناصر الدین بگڑا ایک مہذب ترین انسان تھا۔ بہادری، دانائی، معاملہ فہمی، سخاوت اور مہربانی کی خصوصیات اس میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ جھوٹ بولنے اور سننے کو سخت ناپسند کرتا، مذہب اسلام کے قوانین کا سختی سے پابند تھا، تیر اندازی اور شکار کا شوقین تھا، خلوت میں بھی نامحرموں سے اپنے پاؤں کو چھپاتا۔ ناصر الدین بگڑا 1458 عیسوی سے 1511 عیسوی تک حکمران رہا۔ ناصر الدین محمود بگڑا کو کم سنی یعنی صرف 14 سال کی عمر میں حکومت مل گئی، جب اس کے امراء عضد الملک، حسام الملک اور صفی الملک نے سازش کے ذریعے محمود بگڑا کے سب سے اہم وزیر عماد الملک کو بادشاہ کے ہاتھوں قتل کروانا چاہا، تو بادشاہ نے کم سنی کے باوجود انتہائی عقل مندی اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت تو عماد الملک کو گرفتار کر لیا، لیکن جلد ہی بروقت انتظامات کرتے ہوئے باغی امراء کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ برہان الملک اور عضد الملک کو قتل کر دیا گیا، جبکہ صفی الملک کو قلعہ دیب میں نظر بند کر دیا اور حسام الملک مالوا کی طرف بھاگ گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ناصر الدین محمود بگڑا گجراتی
اسلام کا عظیم سپاہی تھا جس نے اپنی پوری قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت و بہادری سے نہ صرف بہت سارے غیر مسلم علاقوں کو فتح کیا بلکہ عدل و انصاف کا ایسا مضبوط نظام قائم کیا کہ قانون کی نظر میں امیر اور غریب، بادشاہ اور وزیر، مسلم اور غیر مسلم سب ایک ہو گئے۔ امور حکومت سنبھالتے ہی محمود بگڑا ایک بڑا لشکر لے کر نظام شاہ بہمنی کی مدد کو پہنچا اور سلطان محمود خلجی سے برسر پیکار ہوا۔ سلطان محمود خلجی نے راہ فرار اختیار کی اور مالوا جا پہنچا۔ 1562 میں سلطان محمود خلجی نے دوبارہ دکن پر لشکر کشی کی، لیکن جب محمود گجراتی نے دکن کا عزم کیا تو خلجی دولت آباد سے ہی واپس لوٹ گیا۔ ناصر الدین محمود بگڑا نے 1464 میں قلعہ باور پر، جو ہندوؤں کا مضبوط قلعہ تھا، حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور باور کے راجا کو اپنا مطیع بنا لیا۔ بادشاہ کے ایک امیر بہاؤل ملک نے ایک شخص کو قتل کیا اور ادھر بھاگ گیا۔ بہاؤل ملک کو بچانے کے لیے دوسرے دو امیر ملک حاجی اور عزد الملک نے قتل کا الزام دو غریب آدمیوں پر لگا کر انہیں بادشاہ کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ لیکن جب بادشاہ کو اصل صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے دونوں امیر قتل کر کے ان کی خال میں بس بروا دیا۔ 1467 میں بادشاہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طبق بادشاہ کو عنایت فرمائے۔ اس خواب کی تعبیر میں بادشاہ نے 2 قلعے کرنار اور دون فتح کیے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مندلک کے راجا کو بھی مطیع کر لیا گیا۔ 1468 کا پورا سال ملک میں ترقیاتی کاموں میں صرف کیا۔ اس کے بعد بادشاہ ایک بڑا لشکر لے کر جوناگڑھ پر حملہ آور ہوا اور لمبے محاصرے کے بعد 1470 میں جوناگڑھ کا قلعہ فتح کر لیا گیا۔ راجپوتوں نے مزاحمت کے طور پر چوری اور ڈاکے شروع کر دیے، جس کے جواب میں بادشاہ نے کرنال کے قلعے پر بھی حملہ کر دیا اور کرنال کا قلعہ 1000 سال تک رائے مندلک کے خاندان میں رہنے کے بعد ناصر الدین محمود بگڑا کے قبضے میں چلا گیا اور جلد ہی رائے مندلک بھی مسلمان ہو گیا اور بادشاہ کے امراء میں شامل ہو گیا۔ سندھ کے علاقے کچھ کے ملحدوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا اور چوری اور راہزنی سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ بادشاہ نے ان کی سرکوبی کی اور انہیں مسلمان کر کے دین اسلام سے روشناس کروایا۔ اس کے بعد سندھیا علاقے کے بلوچوں کو بھی مطیع بنا لیا گیا، جو راہزنی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ جگت کے راجا نے ڈکیتی کی وارداتوں سے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا، لہذا بادشاہ نے جگت پر حملہ کر کے راجا کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور جگت پر قبضہ کر لیا۔ جب بادشاہ جگت فتح کر رہا تھا اس وقت احمد آباد کی امراء بادشاہ کے لیے سازشوں کا جال بن رہے تھے۔ ان کا مقصد سلطان محمود کو معزول کر کے شہزادے احمد کو تخت نشین کرنا تھا، لیکن
سلطان محمود بگڑا کو اس کی خبر ہو گئی اور اس نے بڑی سمجھداری سے اس سازش کا قلعہ کما کیا اور سازش کے مرکزی کردار خداوند خان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ 1480 میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے گجرات میں فصلیں پروان نہ چڑھ سکیں اور پورا گجرات قحط زدہ ہو گیا۔ ان گنت لوگ ہلاک ہوئے اور چاروں طرف ابتری پھیل گئی۔ جب حالات نارمل ہوئے تو بادشاہ لشکر کے ساتھ جنانیر چل دیا۔ جنانیر ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور یہ جن پہاڑوں پر واقع تھا ان کی اونچائی اپنی مثال آپ تھی۔ ان دونوں پہاڑوں پر راجہ بناہی کی حکمرانی تھی، جس کے ساتھ 60,000 بہادر راجپوتوں کا لشکر تھا۔ طاقت اور حکمرانی کے نشے میں راجہ نے اہالی اور رسول آباد میں طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ اس کے مظالم نے خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رکھا تھا، لیکن جب سلطان محمود بگڑا کا لشکر جنانیر پہنچا تو راجہ بناہی نے صلح کی درخواست کر دی، جسے رد کر دیا گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ایک خون ریز معرکہ پیش آیا۔ جب راجپوتوں نے بادشاہ کے کمانڈر سید بدر کو قتل کر دیا تو بادشاہ نے محاصرہ مزید سخت کر دیا۔ راجہ رائے بناہی نے مجبوراً غیاث الدین خلجی سے مدد چاہی، لیکن جب سلطان محمود بگڑا لشکر کے ساتھ غیاث الدین خلجی سے مقابلے کے لیے چلا تو خلجی نے واپسی کی راہ لی اور سلطان محمود واپس جنانیر پہنچ گیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی، ساتھ ہی ساتھ لشکر کا محاصرہ سخت کر دیا۔ شب و روز کی محنت سے سپاہیوں نے قلعے کی دیوار میں شگاف ڈالا اور لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ راجپوتوں نے اپنی پرانی رسم کے مطابق بیوی، بچوں اور عورتوں کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیا اور خود مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ 21 نومبر 1484 میں بگڑا کے لشکر نے راجپوتوں کو مکمل شکست سے دوچار کیا اور راجہ بناہی کو گرفتار کر لیا۔ سلطان محمود نے قلعے کے ساتھ ہی ایک عالی شان شہر آباد کیا اور اس کا نام محمد آباد رکھا اور اس شہر میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کی۔ راجہ بناہی کو 5 ماہ قید رکھنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جب قلعہ ابو کے راجہ نے تاجروں کو لوٹنا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی بھی سرکوبی کی اور اسے بھی اپنا مطیع بنا لیا۔ 1495 عیسوی میں محمود بہمنی کے ایک امیر بہادر گیلانی نے گجرات کے علاقے بندر کودا اور بندر مہائم پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ نے اس فتنے کو بھی ختم کیا اور بہادر گیلانی سے اپنے تمام علاقے واپس لے لیے۔ 1496 میں بادشاہ نے ایدر کے راجہ کو بھی اپنا مطیع کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عدل و انصاف اور ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دی اور 1498 عیسوی تک بادشاہ کے عدل کے قصے پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے۔ 1500 عیسوی میں احمد نگر کا حکمران احمد نظام الملک
جب دولت آباد پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو بادشاہ نے لشکر کے ذریعے اسے بھی دولت آباد سے چلتا کیا۔ 1508 عیسوی میں سلطان محمود بگڑا نے ایک لشکر اپنے عزیز ترین غلام ایاز سلطانی کی سربراہی میں فرنگیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ایاز سلطانی نے بندر چیول تک عیسائیوں کا پیچھا کیا۔ ایاز نے عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کے ایک بڑے جہاز کو پاش کیا اور فتح سے ہمکنار ہو کر واپس لوٹا۔ 1511 عیسوی میں دہلی کے بادشاہ سکندر لودھی نے گراں قدر تحفے محمود بگڑا کو بھیجے اور یہ دہلی فرمانروا کی طرف سے گجراتی سلطان کے لیے پہلی بار بھیجے گئے تھے۔ اسی سال بادشاہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے مظفر کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ بیماری حد سے بڑھ گئی اور بادشاہ 23 نومبر 1511 عیسوی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مظفر شاہ ایک پارسا، اسلام کا شیدائی اور شرع کا پابند حکمران تھا۔ خطاطی میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کی کتابت کرتا۔ ایران، توران، روم اور عرب سے شرفا گجرات آتے اور مظفر شاہ کی مہربانیوں سے مستفید ہوتے۔ محمود بگڑا کی وفات پر اس کا بیٹا شمس الدین مظفر شاہ دوئم 24 نومبر 1511 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ شاہ ایران نے اپنے خصوصی قاصد یادگار بیگ کے ذریعے قیمتی تحائف سے مظفر شاہ کو نوازا۔ مندو میں محمود خلجی کی حکومت تھی۔ محمود خلجی کے بھائی صاحب خان نے مظفر شاہ کو مدد کے لیے پکارا تاکہ وہ اپنے بھائی محمود خلجی سے وراثت میں حصہ لے سکے۔ مظفر شاہ لشکر کے ساتھ صاحب خان کی مدد کے لیے چل دیا، لیکن مظفر شاہ کا لشکر ابھی احمد آباد سے ہوتا ہوا کودرا میں پہنچا تھا کہ ادھر کے راجہ بھیم نے سامبرمتی پر حملہ کر دیا اور مظفر شاہ کے امیر عین الملک کو شکست سے دوچار کیا۔ مجبوراً مظفر شاہ کو ادھر کا رخ کرنا پڑا۔ مظفر شاہ کی آمد کا سن کر ادھر کا راجہ رائے بھیم بیجا نگر کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ مظفر شاہ نے ادھر میں موجود تمام جنگجو راجپوتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ادھر کی برباد ہوتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر رائے بھیم معافی کا طلبگار ہوا اور 20 لاکھ تنگے اور 100 گھوڑوں کے عوض صلح کا درخواست گزار ہوا۔ مظفر شاہ نے رائے بھیم کی درخواست قبول کی اور خود کودرا آ گیا اور یہاں سے محمود خلجی کے علاقے دہودرا پر قبضے کا ارادہ کیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سلطان محمود خلجی چندیری کے باغیوں سے برسر پیکار ہے تو مظفر شاہ نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور امراء کو واپسی کا حکم دے دیا، جبکہ مظفر شاہ خود 2000 سواروں اور 150 ہاتھیوں کے ساتھ دھار کی طرف شکار کے لیے نکل گیا۔
جب ایدر کے راجا نے دائیے اجل کو لبیک کہا تو اس کا بیٹا راجا بہادر مل تخت نشین ہوا، لیکن رانا سانگا نے ایدر کا قلعہ بہادر مل کے قبضے سے نکال کر اپنے داماد رائے مل کے حوالے کر دیا۔ اب بہادر مل سلطان مظفر سے مدد کا طلبگار ہوا۔ مظفر شاہ نے اپنے امیر نظام الملک کو بہادر مل کی مدد کے لیے روانہ کیا اور خود پٹن کی سیر کو نکل گیا۔ نظام الملک نے رائے مل کو شکست دی اور رائے مل کا پیچھا کرتا ہوا بیجا نگر تک جا پہنچا، جہاں دونوں لشکر برسرے پیکار ہوئے اور دونوں لشکروں کے بے شمار سپاہی مارے گئے۔ جب سلطان مظفر کو پتہ چلا تو اس نے نظام الملک کو فوراً واپسی کا حکم دیا اور خود احمد آباد واپس آ گیا اور اپنے بیٹے سکندر کی شادی میں مصروف ہو گیا۔ 1517 میں رائے مل دوبارہ ایدر پر حملہ آور ہوا۔ ظہیر الملک 100 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے پر آیا، لیکن تعداد کم ہونے کی وجہ سے ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ سلطان محمود خلجی کو بھی پورب کے کافروں نے شکست سے دوچار کیا، لہذا وہ بھی گجرات میں پناہ گزین ہو گیا، جہاں سلطان مظفر شاہ نے اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا اور مدد کا وعدہ کیا۔ جب سلطان مظفر شاہ نے پوری تیاری کے ساتھ قلعہ مندو پر حملہ کیا تو رائے مندلی نے قلعہ رائے نتھو کے حوالے کیا اور خود رانا سانگا سے مدد لینے کے لیے پہنچ گیا۔ رائے نتھو نے قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ راجپوت بڑی بہادری سے لڑے، لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کی دال نہ گلی، چنانچہ وہ قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سخت محاصرہ دیکھ کر رائے نتھو نے ایک چال چلی اور سلطان مظفر سے درخواست کی کہ اگر مسلمان 3 کوس دور چلے جائیں تو راجپوت خود ہی اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعہ خالی کر دیں گے۔ سلطان مظفر نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور 3 کوس دور جا کر انتظار کرنے لگا، جبکہ رائے نتھو نے یہ چال اس لیے چلی تھی کہ تھوڑا وقت ملے اور رانا سانگا کی طرف سے مدد پہنچ جائے۔ جب 20 دن گزر گئے اور رائے نتھو نے قلعہ خالی نہ کیا تو سلطان مظفر اس کی چال کو سمجھ گیا اور اس نے برہان پور کے حاکم عادل خان فاروقی کو رانا سانگا سے مارکے کے لیے بھیجا اور خود پوری قوت سے قلعہ مندو پر حملہ آور ہو گیا اور صرف 5 دن کے بعد 19,000 راجپوتوں کو قتل کر کے قلعے پر قابض ہو گیا۔ قلعہ مندو فتح کرنے کے بعد سلطان مظفر نے اپنا وعدہ پورا کیا اور محمود خلجی کو اس کے منصب پر بحال کر کے قلعہ مندو اس کے حوالے کر دیا اور خود رانا سانگا سے مقابلے کے لیے نکل گیا۔ رانا سانگا کو جب سلطان مظفر کی آمد کی خبر ملی تو وہ بدحواس ہو کر جے پور کی طرف بھاگ گیا۔ اس دوران عادل خان فاروقی نے رانا سانگا کے لشکر کو پوری طرح تباہ و برباد کیا۔ چونکہ ایدر کے راجا نے رائے مل کو پناہ دی تھی، اس لیے سلطان مظفر نے ایدر پر حملہ کیا اور اسے اچھی طرح برباد کیا۔ اسی دوران محمود خلجی اور رانا سانگا آپس میں برسرے پیکار ہوئے۔ محمود خلجی کو شکست ہوئی
اور وہ زخمی حالت میں رانا سانگا کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، لیکن رانا سانگا نے اسے رہا کر دیا۔ سلطان مظفر نے ایدر کی حکمرانی مبارز الملک کے سپرد کر دی۔ مبارز الملک نے رانا سانگا سے نفرت کی بنا پر اپنے ایک کتے کا نام رانا سانگا رکھ دیا اور اسے قلعے کے دروازے پر بندھوا دیا۔ اس واقعہ کا علم جب رانا سانگا کو ہوا تو اس نے لشکر کے ساتھ ایدر پر حملہ کر دیا۔ اس وقت مبارز الملک کے پاس بہت کم لشکر تھا اور سلطان مظفر سے بھی مدد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن پھر بھی مبارز الملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن شکست سے دوچار ہوا۔ دسمبر 1520 میں سلطان مظفر نے رانا سانگا کی سرزنش کے لیے اپنے ایک امیر ملک ایاز کی سربراہی میں لشکر بھیجا۔ ملک ایاز کا لشکر لکھا کورت، ڈونگا پور اور ہانسوالا کے راجپوتوں کو قتل کرتا ہوا جے پور کی طرف چل دیا۔ راستے میں مندسور کا محاصرہ کر لیا۔ جب قلعے کا محاصرہ شدت اختیار کر گیا تو رانا سانگا نے اطاعت اور صلح کا پیغام بھیجا۔ ملک ایاز نے امراء کی مخالفت کے باوجود صلح کر لی اور لشکر لے کر بندر دیو کی طرف چل دیا۔ 1521 عیسوی میں ملک ایاز نے داعیے اجل کو لبیک کہا، جبکہ 1526 عیسوی میں جب سلطان مظفر شاہ بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے شہزادے اسکندر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خود داعیے اجل کو لبیک کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1526 میں سلطان مظفر کی وفات پر اس کا بیٹا سلطان اسکندر حکمران بنا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد سلطان اسکندر نے من پسند لوگوں کو بڑی بڑی جاگیریں دی اور اہل لوگوں کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے امراء میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی۔ نیز جے پور کے جنگل میں سلطان اسکندر کے امیر ملک لطیف کے لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس شکست نے سلطان اسکندر کے حکمرانی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ سلطان اسکندر کا وزیر عماد الملک بھی اسکندر سلطان کے خلاف ہو گیا اور موقع پا کر سلطان کو قتل کر دیا۔ سلطان اسکندر صرف 3 ماہ اور 17 دن حکمران رہا۔ عماد الملک نے سلطان اسکندر کے قتل کے بعد اس کے بھائی نصیر خان کو محمود شاہ کے لقب سے تخت نشین کر دیا۔ سلطان مظفر کا سب سے بہادر بیٹا شہزادہ بہادر سلطان مظفر کی موت کے وقت جانی پور میں تھا اور وہ سلطان مظفر کی موت کی خبر سن کر جانی پور سے گجرات کی طرف چل دیا۔ جب شہزادہ بہادر چیتوڑ پہنچا تو اسے سلطان اسکندر کے قتل کی خبر ملی۔ جب بہادر دونگر پہنچا تو گجرات کے نامور امراء نے اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا، جسے دیکھ کر عماد الملک پریشان ہو گیا اور بہادر کا راستہ روکنے کی تیاری کرنے لگا۔ عماد الملک نے شہزادے بہادر کو روکنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا
اور شہزادہ بہادر تخت نشین ہو گیا۔ محمود شاہ صرف 4 ماہ تک حکمران رہا۔ شہزادہ بہادر 11 جون 1526 عیسوی میں عید الفطر کے دن تخت نشین ہوا اور قطب الدین کا لقب اختیار کیا۔ عماد الملک کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ سلطان بہادر نے رفیع الملک بن توکل کو عماد الملک کا خطاب دیا اور اسے عارض الممالک کے عہدے پر فائز کر دیا۔ سلطان سکندر کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ساشیوں کو ختم کرنے کے بعد بادشاہ رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگ گیا۔ سپاہیوں کی تنخواہیں دگنی کر دی گئی۔ اسی زمانے میں گجرات میں زبردست قحط پڑا۔ بادشاہ نے فقیروں اور محتاجوں کے لیے لنگر خانے قائم کر دیے اور سوالیوں کی دل کھول کر مدد کی گئی، جس کے سبب گجرات پہلے سے بھی کہیں زیادہ آباد اور معمور ہو گیا۔ قحط کے بعد ایک مرتبہ پھر ساشیوں نے سر اٹھایا اور شہزادے لطیف کو حکمران بنانا چاہا، لیکن اس معرکے میں ساشی مارے گئے اور شہزادہ لطیف بری طرح زخمی ہو گیا اور کچھ عرصے بعد ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ اسی سال نصیر خاں جو محمود شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا تھا، وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1527 میں رائے سنگھ نے گجرات کے علاقے دہور پر قبضہ کر لیا۔ سلطان بہادر نے تاج خاں کی سربراہی میں لشکر بھیجا، جس نے رائے سنگھ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اسی طرح 1528 میں سلطان بہادر نے ایدر اور بارکر فتح کر لیا۔ 1529 میں جب سلطان نے دکن کے لیے رخت سفر باندھا تو راستے میں بٹنا کا حاکم فیروز، گوالیار کے راجہ کا بھتیجا رانا سانگا کا بھتیجا اور دکن کے بعض سرداروں نے سلطان کے شاہی ملازموں میں شرکت اختیار کر لی۔ اس طرح سلطان عظیم الشان لشکر کے ساتھ احمد نگر پہنچا تو احمد نگر میں بھی سلطان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ گجرات واپسی پر لودھی امرا ظہیر الدین بابر کے خوف سے سلطان بہادر کے پاس پناہ گزین ہوئے تو سلطان نے انہیں بھی خوش آمدید کہا اور ان میں سے ہر ایک کو 300 زربفت کی قبائیں، 50 گھوڑے اور لاکھوں تنگے نقد عطا کیے۔ پارکر کا راجہ پرسرام سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے اسے بھی اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ جب گرد و نواح سے بہت سی شکایات سلطان محمود خلجی کے خلاف آئیں تو بادشاہ لشکر کے ساتھ مندو کی طرف چل دیا اور قلعہ مندو میں داخل ہو کر سلطان محمود خلجی کو گرفتار کر لیا۔ سلطان محمود خلجی کی گرفتاری کے بعد ہندو راجہ سامری نے سلطان محمود خلجی کے حرم کی بہت سی عورتوں کو زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیا، جس کی وجہ سے سلطان لشکر لے کر قلعہ دھار چلا گیا اور وہاں سے سامری کو گرفتار کر لیا، لیکن
جب قلعے کی حوالگی کے بدلے میں سامری کو رہا کیا گیا تو اس نے اپنی بیوی رانی درگاوتی سے مشورے کے بعد قلعے میں جوہر کی رسم ادا کی، جس میں درگاوتی سمیت 700 پری پیکر عورتیں جل مریں اور سامری سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا اور آتے ہی مسلمان سپاہیوں کی تلوار کا شکار بن گیا۔ اس کے بعد سلطان نے قلعہ رسور اور قلعہ چیتور بھی فتح کر لیے۔ 1534 عیسوی میں مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کا بھائی زمان مرزا ہمایوں کی قید سے بھاگ کر سلطان بہادر کے پاس آ گیا۔ ہمایوں نے زمان مرزا کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بہادر نے تاتار خان کی مدد کی اور آگرہ پر قبضے کی غرض سے تاتار خان کو قلعہ بیانہ پر قبضے کے لیے مال و زر اور لشکر فراہم کیا، جس نے قلعہ بیانہ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جب ہمایوں کا بھائی ہندال مرزا تاتار خان کے مقابلے پر آیا تو اس نے تاتار خان کو قتل کر دیا اور لشکر کو شکست فاش دی۔ اس کے بعد ہمایوں لشکر کے ساتھ گجرات پر حملہ آور ہوا، لیکن اسی دوران سلطان بہادر ہندوؤں کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، لہذا ہمایوں نے گجرات پر حملے کی بجائے سہارنپور میں ہی رک گیا۔ جب سلطان بہادر نے قلعہ فتح کر لیا تو ہمایوں بھی لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ مندسور قلعہ کے قریب فریقین آمنے سامنے آئے اور سخت جنگ ہوئی۔ گجراتیوں نے اپنے گرد خندق کھود لی اور توپ سے حملے کرتے رہے، لیکن ہمایوں نے گجراتیوں کی رسد بند کر دی، جس کی وجہ سے گجراتی لشکر میں قحط پڑ گیا۔ سلطان بہادر نازک حالات کو دیکھتے ہوئے شادی آباد مندو کی طرف بھاگ گیا۔ ہمایوں نے قلعے تک اس کا پیچھا کیا، جبکہ مغلوں نے قلعہ مندو کا بھی محاصرہ کر لیا تو بہادر محمد آباد جنانیر جا پہنچا۔ سلطان جنانیر سے کپایت اور وہاں سے دیپ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمایوں نے کنپایت تک سلطان کا پیچھا کیا۔ 1535 سے 1536 تک مغل گجرات پر قابض رہے، لیکن 1536 میں سلطان بہادر ازسر نو اپنا لشکر ترتیب دینے میں کامیاب ہو گیا اور مغل گجرات چھوڑ کر آگرہ واپس چلے گئے۔ 1536 میں بہادر فرنگیوں سے نابرد آزما ہونے کے لیے بندر دیپ چلا گیا، لیکن وہاں سلطان بہادر فرنگیوں کی چال کا شکار ہو گیا اور زخم کھا کر پانی میں گر گیا اور پانی کی لہروں میں ہی بہہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطب الدین بہادر شاہ کی وفات پر اس کا بھانجا میرا محمد شاہ تخت نشین ہوا، جو صرف 6 ہفتے حکمران رہا اور 6 ہفتے بعد اپنی طبعی موت مر گیا۔ میرا محمد شاہ فاروقی کی وفات کے بعد محمود خان کے سوا تخت کا کوئی وارث باقی نہ رہا۔ محمود خان سلطان مظفر کا پوتا اور شہزادے لطیف کا بیٹا تھا۔ ناصر الدین محمود شاہ سوئم
10 मई 1538 को तख्त नशीन हुआ। तख्त नशीनी के चंद माह बाद उमरा की आपस में फूट पड़ गई। दरिया खान और अमादुल मलक ने मिलकर इख्तियार खां को कत्ल कर दिया, लेकिन 1541 में दरिया खां और अमादुल मलक भी आपस में मार का आरा हो गए। अमादुल मलक को शिकस्त हुई और वो असीर के हाकम मीरा मुबारक के पास पनाह गज़ीन हुआ। हाकमी असीर मियाँ मुबारक भी सुल्तान महमूद से मार का आरा हुआ, लेकिन सुल्तान का पलड़ा बारी देखकर सुल्तान का मती हो गया। अमादुल मलक के चले जाने के बाद तमाम मुल्की मामलात दरिया खां के हाथ में आ गए और सुल्तान महमूद की अहमियत शतरंज के बादशाह जितनी रह गई। सुल्तान महमूद ने कुव्वत और इख्तियार हासिल करने के लिए दौलका और बंदोका के जागीरदार आलम लोदी से इत्तेहाद कर लिया। दरिया खां भी खामोश न बैठा और एक नामलूम लड़के को मुजफ्फर शाह के नाम से मौसूम करके तख्त नशीन कर दिया। दरिया खां लश्कर के साथ आलम खां लोदी से नबर्द आजमा हुआ। दरिया खां को शिकस्त हुई और आलम खां लोदी फातेह की हैसियत से अहमद आबाद में दाखिल हुआ। दरिया खां शिकस्त खोर्दा होकर शेर शाह सूरी के पास चला गया। सुल्तान महमूद दोबारा तख्त नशीन हो गया और आलम खां उसका वज़ीर, लेकिन आलम खां तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहता था, जिसकी वजह से सुल्तान महमूद ने उसे गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वो बचकर निकल गया और वो भी शेर शाह सूरी के पास पनाह गज़ीन हो गया। अब सुल्तान महमूद ने फलाह व बहबूद के कामों की तरफ तवज्जो दी और मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की करने लग गया। रियाया खुशहाल हो गई। 1543 में सुल्तान महमूद ने बहरे अमान के साहल पर एक नया किला तामीर किया। इसी तरह एक किला सूरत में तामीर किया गया। इन 2 किलों की तामीर से सूरत की अवाम ने फरंगियों के जुल्म व सितम से निजात पाई। बादशाह ने अपने गुलाम बुरहान को किसी गलती की बिना पर दीवार में चुनवा दिया, लेकिन उसका चेहरा दीवार से बाहर रखा। एक दिन बादशाह ने रहम खाकर उसे बख्श दिया और उसे अपने ज़ाती मुलाजमों में शामिल कर लिया। बुरहान बादशाह के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ पालता रहा और एक रात मौका पाकर बादशाह को अपने भांजे दौलत के हाथों कत्ल करवा दिया और ख़ुद तख्त नशीन हो गया। बाज़ उमरा भी बुरहान के हाथों मारे गए, लेकिन अमादुल मलक, अलग खां हबशी और चंद दीगर उमरा ने बुरहान का मुकाबला किया और उसे कत्ल करने के बाद लाश को रस्सी से बांधकर गली कूचों में घसीटा। सुल्तान महमूद सोएम 1554 तक हुक्मरान रहा। सुल्तान महमूद शाह सोएम एक बाकरदार हुक्मरान था, शरअ का पाबंद और दीन से मोहब्बत करने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गियासुद्दीन अहमद शाह सानी 1554 में हुक्मरान बना और 1561 तक हुक्मरान रहा।
پہلے 5 سال سارے اختیارات اعتماد خان کے ہاتھ میں رہے اور احمد شاہ صرف اور صرف شطرنج کا مہرہ بن کر رہ گیا۔ لیکن 5 سال بعد احمد شاہ ثانی نے امراء کو ساتھ ملا کر اعتماد خان سے سارے اختیارات لے لیے۔ اعتماد خان جنانیر کے قریب پال نامی گاؤں کی طرف فرار ہو گیا، لیکن جلد ہی اعتماد خان کی احمد شاہ ثانی سے صلح ہو گئی اور وہ وکالت کے عہدے پر واپس آ گیا۔ لیکن 1561 میں اعتماد خان کو موقع ملا اور اس نے غیاث الدین احمد شاہ ثانی کو قتل کر دیا۔ احمد شاہ ثانی کی وفات کے بعد اعتماد خان نے ایک لڑکا پیش کیا اور قسمیں کھائیں کہ یہ محمود شاہ گجراتی کا بیٹا ہے، لہٰذا تمام امراء نے یقین کر لیا اور یہ لڑکا شمس الدین مظفر شاہ سوئم کے نام سے تخت نشین ہو گیا۔ اب سلطان مظفر شاہ سوئم ایک مہرہ تھا اور اعتماد خان حقیقی بادشاہ۔ سلطان مظفر شاہ سوئم کے 2 امیر فتح خان اور شیر خان فولادی آپس میں مارکا آرا ہو گئے۔ فتح خان شکست کھا کر وزیر اعتماد خان کے پاس آ گیا۔ اعتماد خان لشکر کے ساتھ شیر خان فولادی پر حملہ آور ہو گیا۔ اعتماد خان کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر بہروج میں چنگیز خان کے پاس چلا گیا، جس نے اعتماد خان اور فولادیوں کے درمیان صلح کرا دی۔ چنگیز خان نے اعتماد خان کی باتوں میں آ کر ندربار کے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن جب حاکم برار میراں شاہ تغال خان کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے آیا تو چنگیز خان نے راہ فرار اختیار کی اور بہروج چلا گیا۔ انہی دنوں سلطان محمد مرزا کے 6 بیٹے محمد حسین، مرزا الگ، مرزا حسین، مرزا مسعود، حسین مرزا اور شاہ مرزا اکبر بادشاہ کے خوف سے سنبل سے بھاگ کر مالوا اور بعد میں چنگیز خان کے پاس پناہ گزین ہو گئے۔ چنگیز خان نے شہزادوں کو غائبانہ طور پر سلطان مظفر کی امراء میں شامل کر دیا اور ان کی مدد سے قصبہ بردورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان مغل شہزادوں کے ساتھ وزیر مملکت اعتماد خان پر حملہ آور ہوا۔ مغل شہزادوں کو دیکھ کر اعتماد خان کی ہوا نکل گئی اور وہ دونگر پور کی طرف بھاگ گیا اور چنگیز خان احمد آباد شہر میں ایک فاتح کی طرح داخل ہوا۔ جب شیر خان فولادی کو حالات کا پتہ چلا تو وہ چنگیز خان پر حملے کے لیے لشکر لے کر چل دیا، لیکن چنگیز خان نے اس سے دشمنی کے لیے یہ موقع مناسب نہ جانا اور احمد آباد کے چاند دیہات جیسے عثمان پور اور خان پور وغیرہ شیر خان کو دے دیے۔ گجرات کی خانہ جنگی دیکھ کر میراں محمد شاہ نے گجرات پر حملہ کر دیا، لیکن مغل شہزادے بہادری سے لڑے اور میراں محمد شاہ کو شکست ہوئی۔ چنگیز خان نے میرزاؤں کی دلجوئی کے لیے انہیں معمور آباد اور بہروج کی جاگیریں دے دی، لیکن جب میرزاؤں کے اخراجات بڑھ گئے تو انہوں نے چنگیز خان کی اجازت کے بغیر ہی چند دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، لہٰذا چنگیز خان نے میرزاؤں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا، جسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد میرزاؤں نے برہان پور اور مالوا کے علاقوں کا رخ کر لیا۔ حبشی امراء امیر الغ خان اور جہاز خان
چنگیز خان کے پاس آئے اور وفاداری کا دم بھرنے لگے، لیکن انہوں نے موقع پا کر چنگیز خان کو قتل کر دیا اور احمد آباد شہر دوبارہ اعتماد خان کے قبضے میں دے دیا۔ اعتماد خان سلطان مظفر کو لے کر واپس احمد آباد آ گیا۔ اسی دوران میرزاؤں نے بہروج کا رخ کر لیا۔ اعتماد خان نے الغ خان اور شیر خان کے مشورے سے لشکر 3 حصوں میں تقسیم کیا اور سب سے پہلا لشکر الغ خان اور دیگر حبشی امراء کی سربراہی میں بہروج کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسرا لشکر اعتماد خان اپنی سربراہی میں لے کر چلا، جبکہ لشکر کے تیسرے حصے کی سربراہی شیر خان کے حصے میں آئی۔ الغ خان کا لشکر تو بہروج پہنچ گیا، لیکن اعتماد خان کی نیت بدل گئی اور وہ وہیں رک گیا۔ اس طرح میرزاؤں کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ حبشیوں پر غالب آ گئے، اور اس طرح بہروج پر بھی میرزاؤں کا قبضہ ہو گیا۔ بہروج سے واپسی پر الغ خان بھی شیر خان سے مل گیا اور شیر خان کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ اس طرح گجرات کی طاقت امراء کے درمیان تقسیم ہو گئی اور سلطان مظفر بے یار و مددگار ہو کر رہ گیا۔ میرزاؤں نے بھی بہروج سے احمد آباد کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اعتماد خان نے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر مغل بادشاہ اکبر کو گجرات پر قبضے کی دعوت دے دی۔ اکبر اس وقت ناگور میں برسر پیکار تھا۔ اس نے وہیں سے رسم سفر باندھا اور گجرات کا رخ کر لیا۔ اکبر کو دیکھ کر تمام امراء اور میرزاؤں نے گجرات خالی کر دیا اور سلطان مظفر خود بھی اکبر کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس طرح 1391 میں فیروز شاہ تغلق کی مہربانی سے شروع ہونے والی عالی شان گجرات سلطنت خاموشی سے آگرہ سلطنت کا حصہ بن گئی اور 1573 میں مغل اعظم اکبر کا گجرات پر قبضہ ہو گیا۔ سلطان مظفر اکبر بادشاہ کے ساتھ آگرہ چلا گیا، جہاں سے اکبر نے اسے بنگالہ بھیج دیا۔ حاکم بنگالہ نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان مظفر سے کر دی۔ 1583 میں سلطان مظفر دوبارہ گجرات آیا اور گجرات پر قابض ہو گیا، لیکن چند دنوں بعد ہی اکبری لشکر نے دوبارہ گجرات پر قبضہ کر لیا اور سلطان مظفر جوناگڑھ بھاگ گیا۔